السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران اہل سنت، ان دنوں سوشل میڈیا پر سنی عالم دین حضرت علامہ و مولانا مفتی صوفی کلیم حنفی قادری چشتی رضوی حفظہ اللہ تعالی اور رافضی عالم حسن اللہ یاری کے ساتھ ہونے والا مناظرہ بڑے چرچوں میں ہے، جس کے لیے جامع اور مناسب شرائط صوفی صاحب قبلہ کی جانب سے فریق مخالف تک بذریعہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ ارسال کر دی گئی ہیں، جس کے بدلے میں بدنام زمانہ فینٹا بابا اور حسن اللہ یاری کے ترجمان جعفر کاظمی رافضی نے 17 مئی 2025 کو یوٹیوب چینل پر ایک مشترکہ پروگرام کیا، جس میں شرائط مناظرہ پر تبصراتی اور تجزیاتی گفتگو کی گئی اور اپنی لا علمی اور جہالت کا خوب ڈھنڈورا پیٹا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل علم کی باتوں پر تبصرہ کرنے کے لیے ہر حال میں علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں دونوں کا حال آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صحیح سے اردو نہ بول پایا اور دوسرا عربی گرامر کا خون بہا گیا۔ فقیر بقائی کو جعفر رافضی کی گفتگو سننے کا اتفاق ہوا تو ابتدائی گفتگو میں عربی عبارت کے ساتھ ہونے والے ظلم و بربریت کو دیکھ کر دل سے تکلیف محسوس ہوئی، اور درون دل سے یہ آواز آئی، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے باباؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ درس نظامی کا ابتدائی طالب علم بھی بخوبی جانتا ہے کہ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اور اگر کوئی کلمہ اس کے اسم پر معطوف ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ منسوب ہوگا۔ مگر جہالت کا تاج زرعی رکھنے والے جعفر رافضی کا کیا کہنا؟ وہ تو آیات مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں ملائکتہ کو منسوب نہ پڑھ کر اپنی جہالت کا اعلان عام اور جگ ہسائی کا سامان بن بیٹھا۔ یہ تو رہی اعرابی غلطی۔ صریح طور پر آپ سب سن سکتے ہیں 3 منٹ 34 سیکنڈ پر ملائکتہ کو ملاحکتہ کہہ رہا ہے یہ شخص۔ یہ تو ایک جگہ رہی۔ دوسری جگہ بحق سیدۃ النساء العالمین یعنی تائے مدورہ کے کسرہ کے ساتھ، کیونکہ سیدہ نحوی اصول کے لحاظ سے مضاف الیہ ہے، اور یہ بات پڑھے لکھے لوگوں پر عیاں ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ بحق سیدۃ النساء العالمین، اس شخص نے یہ کہا، یہاں سیدتو مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ، جو بحق کے بعد غلط ہے، کیونکہ بحق جار ہے اور اس کے بعد اسم کا مجرور ہونا لازم ہے، لہذا صحیح لفظ سیدۃ النساء العالمین ہوگا۔ اب اس رافضی، اس فرضی دعوے دار جو کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور جس کو سیدہ کائنات کا صحیح نام لینا تک نہیں آتا، آپ سب اس کی حقیقت سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد 4 منٹ 10 سیکنڈ پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ اس نے سلام اللہ علیہ کہا۔ ارے بے وقوف انسان، علیہ یہ ضمیر متصل ہے، مذکر واحد یعنی میسکولن تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس پر، یعنی اس مرد پر۔ یہ ضمیر مردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ علیہ یہ ضمیر متصل اٹیچڈ پروناؤن جس کو کہتے ہیں، جو مؤنث واحد یعنی تھرڈ پرسن سنگولر فیمنن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عربی میں ہا مؤنث کے لیے مخصوص ہے، اور اس کا مطلب ہے اس پر، یعنی اس عورت پر۔ یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب دعا یا خطاب کسی خاتون کے لیے ہو۔ پھر 4 منٹ 15 سیکنڈ پر عام باباؤں کی طرح اس نے ایک ورد شروع کیا، الحسن والحسین الحسن والحسین الحسن والحسین، کئی بار ورد کیا۔ بیٹے پہلے سیکھو، پھر بریلویوں سے پنگا لینا۔
عربی نحو میں کوئی بھی اسم تنہا استعمال ہوتا ہے تو اس کا اعراب، یعنی جسے ہم مرفوع، منصوب یا مجرور کہتے ہیں، جملے کے ڈھانچے یا سیاق پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر الحسن والحسین کو تنہا کہا جائے بغیر کسی حرف جر، مثلا بحق یا لی، فعل یا اضافت کے، تو یہ نحوی طور پر نامکمل اور غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجرور حالت الحسن والحسین کا کوئی نحوی جواز نہیں ہے، کیونکہ نہ تو کوئی حرف جر موجود ہے اس میں، اور نہ ہی کوئی اضافتی تعلق جو کسرہ کا تقاضا کرے۔ عربی میں تنہا اسم کا ڈیفالٹ محل عام طور پر مرفوع ہوتا ہے، مثلا الحسن والحسین، جب تک کہ کوئی خاص سیاق، مثلا حرف جر یا فعل، اسے منصوب یا مجرور نہ کرے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ بحق الحسن والحسین، تو الحسن والحسین کا مجرور ہونا درست ہے، کیونکہ بحق کے حرف جر ہے، لیکن تنہا الحسن والحسین کہنا نحوی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ کسرہ کا کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ یہ جملہ تنہا مکمل نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی نحوی محل، یعنی فاعل و مفعول یا جار و مجرور واضح نہیں ہے۔ اسی طرح 4 منٹ 26 سیکنڈ میں لگ بھگ اس آدمی نے 9 غلطیاں صرف دعا مانگنے میں کر ڈالی، وہ بھی ان کا نام لے کر جن کے نام کی فرضی محبت کی دکان لگا کر شربت نفرت بیچ رہے ہو۔ پہلے جا کر ائمہ کے نام لینا سیکھو کہ کس حساب سے ان کے نام لینے ہیں عربی قاعدے کے اعتبار سے، پہلے وہ سیکھو۔ پھر یہ بے وقوف انسان کہتا ہے شرائط پہ شرائط، شرائط پہ شرائط، شرائط پہ شرائط۔ تم کو یہ بتاؤ مفتی صاحب قبلہ نے کتنی بار شرائط بھیجی ہیں؟ صرف ایک بار بھیجی ہیں، اس پر بھی تم ڈر گئے۔ پہلی بار مفتی صاحب قبلہ نے اسی جمعرات کو لگ بھگ 11:50 پر پہلی اور آخری بار شرائط مناظرہ بھیجی گئیں۔ پھر 11 منٹ 13 سیکنڈ پر جعفر نے یہ کہا کہ انکنڈیشنل چیلنج کیا تھا اللہ یاری نے انہیں۔ اب سب سے پہلے جان لو کہ تمہارے اس تکبر بھرے لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ انکنڈیشنل کا مطلب ہوتا ہے بغیر شرائط کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیلنج کرنے والا بحث کے لیے کوئی مخصوص شرائط، مثلا موضوع، وقت، جگہ یا شرکا پر پابندی عائد نہیں کر رہا ہے۔ وہ ہر طرح سے اور ہر طرح کے موضوع پر ہر وقت ہر شخص کے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اگر تمہیں یہ شرائط نہ بھیجی جاتی تو اب یہ جو لفظ تم نے انکنڈیشنل بولا ہے اس کے خطرات کیا ہوتے؟ اگر کنڈیشن واضح نہ ہو تو چیلنج صرف ایک دعویٰ بن کر رہ جاتا ہے۔ میں آسان کر کے آپ سب کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں مذہبی عقیدے یا سائنسی نظریے پر انکنڈیشنل چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی مجھ سے بحث کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیلنج کرنے والا شخص ہر قسم کے دلائل، ہر شخص اور ہر فورم پر بحث کے لیے تیار ہے، بغیر کسی پیشگی شرط کے۔ مثلا سوشل میڈیا پر کوئی لکھتا ہے میں فلاں موضوع پر کسی سے بھی کسی بھی وقت بحث کر سکتا ہوں، کوئی آئے۔ یہ ایک انکنڈیشنل چیلنج ہے۔ اب جب تمہاری طرف سے انکنڈیشنل چیلنج تھا تو تم اب ہماری جانب سے بھیجی گئی شرائط پر کیوں رو رہے ہو؟ اصل میں تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ یاری کہے کہ وہ دیکھو اڑتا ہوا ہاتھی، ہم اسے مان لیں کہ ہاں ہاتھی اڑ رہا ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ پاگل انسان، انکنڈیشنل چیلنج تمہاری طرف سے ہے، مفتی صاحب کی طرف سے تھوڑی ہے۔ وہ تو شرائط بھیجیں گے ہی تاکہ تم بھاگ نہ پاؤ، اور جو دعویٰ تمہارا ہے نعوذ باللہ تکفیر شیخین کا، اسے تم اصول و ضوابط کے ساتھ نعوذ باللہ ثابت کر پاؤ اور مفتی صاحب ان دلائل کا رد کریں۔ پوری گفتگو میں سب سے زیادہ یہ شخص رویا ہے کہ اتنی لمبی ڈیٹس کیوں دے دی۔ بھائی صاحب، کسی بھی انسان کے شیڈیول پروگرام ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، وہ شخص فوراً اویلیبل نہیں تھا، اس لیے 10 جون کی ڈیٹ دے دی، آپ نے 13 جون اناؤنس کر دی۔
بھائی صاحب وہ شخص بھاگا یا ڈرا تو نہیں نا آپ کی طرح؟ وہ تو ببانگ دہل کہہ رہا ہے کہ 13 جون کو روافظ کا جنازہ اٹھے گا، اور انشاءاللہ 100% اٹھے گا۔ ڈر تو تمہاری جانب سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جب وہ دعویٰ اصول و ضوابط کے ساتھ ثابت کرنے کو کہا گیا تو تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ پھر یہ رویا کہ چہرہ مسخ کر دیا گیا اللہ یاری کا ہمارے بچوں میں۔ بیٹا تم ہمارے صحابہ پر جھوٹ باندھ کر ان کا کردار مسخ کرنے کی ناکام کوشش کرو اور ہمارے بچے تمہارا چہرہ مسخ نہ کریں۔ بیٹا تم مل جاؤ تو گدھے پر بٹھا کر تمہیں گھمایا جائے گا، اور اس کی اجازت ہمیں شریعت سے ملتی ہے۔ تم گستاخ صحابہ اور گستاخ اولیاء ہو، تمہارا حشر برا ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں اس فینٹا بابا کو تو کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن 21 منٹ 20 سیکنڈ کے وقت میں یہ جو صوفیوں کی بات کر رہا ہے کہ مفتی صوفی کلیم حنفی مولوی صوفی ہیں اور ہم یعنی وہ فینٹا بابا ریل صوفی ہے، اور وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ بیٹا اصل تصوف دیکھنا ہے تو مسلک اعلی حضرت کو دیکھو، اہل بیت سے محبت دیکھنا ہے تو امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کی محبت کو دیکھو، اور مسلک اعلی حضرت کے پاسبانوں کو دیکھو جو فرماتے ہیں کہ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پھر پورے وقت یہ جعفر صرف ایک رونا روتا رہا شرائط کا۔ تو سنو کہ مناظرے سے قبل شرائط رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے امام غزالی فرماتے ہیں مناظرے کا مقصد حق کو ظاہر کرنا ہے، نہ کہ صرف غالب آنا۔ اگر اس مقصد کے لیے شرائط پہلے سے طے نہ کی جائیں تو مناظرہ جھگڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی شرائط جس کو ہم کہتے ہیں وقت، موضوع، منزل بحث، حکم کا تعین، دلائل کی قسم وغیرہ، اس کا تعین ضروری ہے تاکہ مناظرہ حق کی طرف لے جایا جائے، نہ کہ نفاق اور تکبر کی طرف۔ پھر شیخ ابو زہرا لکھتے ہیں کہ مناظرہ شروع کرنے سے پہلے دونوں طرفوں کے شرائط پر اتفاق لازم ہے، ورنہ یہ علمی گفتگو نہیں بلکہ اخلاقی فساد بن جاتا ہے۔ یعنی ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس موضوع پر بات ہو رہی ہے، کس دلیل کو قبول یا رد کیا جائے گا، کس وقت تک بات چلے گی، کیا جواز ہوگا، داخلی یا خارجی معقول دلائل کا۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جدل یعنی مناظرہ کی ابتدا اس وقت فائدہ مند ہوتی ہے جب دونوں متکلمین پہلے شرائط پر راضی ہو جائیں۔ یہ بھی سن لو کہ تمہارے خود کے عالم دین محمد حسین طباطبائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مناظرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک فریقین آپس میں شرط قبول نہ کر لیں۔ اگر شرط قبول نہ ہوں گی تو وہ مناظرہ نہیں بلکہ ایک جنگ ہوگی جو فتنے کا سبب بنے گی۔ اور میرے عزیز جعفر، اگر اللہ یاری اپنے باپ سے پیدا ہے تو شرائط سے ڈرے نہیں اگر اس کے پاس ثبوت ہے، اگر نہیں تو بے شک جا کر چھوٹے موٹے بچوں سے مناظرہ کرے اور اپنی فرضی فتح کا اعلان کرتا رہے۔ اب ناظرین، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسے ان پڑھ لوگ کیا شرائط پر تبصرہ کریں گے؟ یہ بیچارے خود جہالت کا شکار ہیں اور اس مرض میں مبتلا ہیں، اور علمی صحت آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی لائیو ویڈیو میں۔ ایک بات تو پکی ہو گئی ہے کہ ان گستاخ صحابہ اور دشمنان امیر معاویہ کے پاس کوئی علمی شخصیت نہیں ہے،
سب یتیم العلم ہیں۔ اس جماعت کی قیادت اور سیادت یہ لوگ جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ امت کو ان کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔